فجر کی اذان تک رک جاؤ. اگر اس بستی سے فجر کی اذان کی آواز آتی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر, تو اللہ کے نبی کا اعلان ہوتا تھا آئے میرے ساتھیوں اس بستی میں جہاد نہیں کیا جائے گا, یہ مسلمانوں کی بستی ہے, یہاں نماز قائم ہوتی ہے, یہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے, یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. چلو آگے بڑھتے ہیں میرے بھائیوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں میرے انتقال کے بعد جب تم کسی بستی پر حملہ کرنے کے لیے جاؤ تو فجر کی نماز سے پہلے حملہ نہ کرنا. مولانا جرجس انصاری کے بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا جرجس انصاری سپیچز کو سبسکرائب کریں. زکریا کو تو فرشتوں نے اس وقت پکارا جب وہ نماز پڑھ رہے تھے. دیکھیے زکریا بھی نماز پڑھ رہے ہیں. دلیل کیا ہے؟ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فرشتوں نے پکارا زکریا کو. فنادته الملائکۃ, فرشتوں نے آواز دی, فرشتوں نے پکارا. کب؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمَحْرَابِ, حالانکہ حالت یہ تھی حضرت زکریا کی کہ وہ نماز کے اندر کھڑے تھے, محراب کے اندر تھے, وہ مسجد کے ایک محراب میں کھڑے تھے اس حال میں کہ وہ نماز کے اندر تھے, اس لیے جواب نہیں دے سکتے تھے. بتانا مقصد یہ کہ نماز زکریا علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے. زکریا نے جس کی پرورش کی مریم کی, اللہ ان کو بھی حکم دے رہا ہے یا مریم اقنتی لربک وسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم اپنے رب کے لیے خضوع کر جھک. کیا کہا؟ اپنے رب کے لیے سنجیدگی اختیار کر. اے عیسیٰ کی ماں, ہائے زکریا کی زیر کفالت پلنے والی مریم, یا مریم اقنتی لربک, اپنے رب کے لیے جھک جا, اپنے رب کے لیے ذرا لچ جا, نرمی پیدا کر. وسجودی, اے مریم اپنے رب کو سجدہ کر. وارکعی مع الراکعین, اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. حضرت مریم نماز پڑھ رہی ہیں, حضرت مریم نماز پڑھ رہی ہیں. حضرت لقمان علیہ السلام کو دیکھو, وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ, اے میرے بیٹے تم نماز قائم کرو. لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نظر ڈالو, ابراہیم علیہ السلام بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع, اے ہمارے رب میں نے اپنے بیوی بچوں کو ایک ایسے بیاباں وادی میں چھوڑا ہے, میں نے اپنے بیوی بچوں کو ایک ایسے بیابان جنگل میں چھوڑ دیا ہے جہاں پانی نہیں, کھانا نہیں, بجلی نہیں, عیش و آرام کی کوئی چیز نہیں, چڑیوں کے گھونسلے نہیں, درخت دور دور پر ہیں اور چڑیوں کے گھونسلے بھی نہیں کیونکہ پانی کا پتہ نہیں ہے. ایسے بیاباں وادی میں, ایسے سنسان علاقے میں میں نے اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اس کے بیٹے اسماعیل کو ایسے بیابان جنگل میں چھوڑ دیا ہے. اے میرے پروردگار ان کے اندر خیر و برکت دینا, ان کو زندگی دینا تیرا کام ہے, میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے عند بیتک المحرم, تیرے محترم گھر کے پاس, تیرے احترام والے گھر کے پاس. ربنا, اے ہمارے رب میں نے اس گھر کے پاس اس لیے چھوڑا ہے لیقیموا الصلاۃ, تاکہ وہ نماز قائم کرتے رہے. بیابان جنگل, پانی کا پتہ نہیں ہے, کھانا ہے نہیں, اکیلی ہاجرہ
اور دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ. ذرا غور کرو. اور کیا کہتے کہ میں نے اپنی بیوی کو اور دودھ پیتے بچے کو وہاں چھوڑا ہے لیقیموا الصلاۃ, تاکہ وہ نماز قائم کر سکیں. اکیلے عورت کیسے نماز پڑھے گی؟ تصور کیجئے نماز کا. حضرت ابراہیم یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل وتقبل دعا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, اے اللہ مجھے بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. ومن ذریتی, اور میری اولاد کو, میرے بال بچوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے. یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے اللہ مجھے بھی نماز پڑھنے والا بنا دے اور میرے بیوی بچوں, میرے آل و اولاد کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. اور یہ دعا کرنے کے بعد کہتے ربنا وتقبل دعا, اے اللہ میری بات ایسے ہی مت چھوڑ دینا, ہماری دعا کو قبول کر لینا, ہماری پکار کو قبول فرما لینا. جب تک تو توفیق نہیں دے گا ہم اور ہماری اولاد نمازی نہیں بن سکتی. حضرت اسماعیل کو دیکھو جو ابراہیم کے بیٹے ہیں, جب بڑے ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے, کیا کہتا ہے؟ یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ. حضرت اسماعیل نے اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا اور زکات دینے کا حکم دیا. انہ کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اسماعیل اپنے اہل و عیال کو, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے اور زکات کا, بالصلاۃ والزکات, زکات کا بھی حکم دیتے تھے. وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا, اور وہ اپنے رب کے محبوب اور پسندیدہ بندے تھے, وہ اپنے رب کے برگزیدہ بندے تھے. میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین نے اسماعیل کی یہ صفت بتائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی غرض سے جبل نور پہ, کوہ طور پہ جاتے ہیں, جب کوہ طور پہ جاتے ہیں اللہ نے کہا موسیٰ مت آؤ. نہیں اے اللہ میں تجھے دیکھوں گا. کہا لن ترانی, اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو, لیکن ضد کرنے لگے میں تو دیکھوں گا. اللہ نے کہا پہاڑ کے اوپر. حضرت موسیٰ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے, کوہ طور پر چڑھ گئے. اللہ نے اپنے نور کی ہلکی تجلی دکھائی. فخر موسیٰ صاعقا, موسیٰ بے ہوش ہو کے زمین کے اوپر گر پڑے. پورا پہاڑ جل کر سرما بن گیا. موسیٰ علیہ السلام کو جب ہوش آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ سے کہا اننی انا اللہ لا الہ الا انا. موسیٰ میں نے کہا تھا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو, سنو میں ہی اللہ ہوں. اننی انا اللہ, اللہ نے کیا کہا موسیٰ سے؟ اننی انا اللہ, اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں, میں ہی رب ہوں. لا الہ الا انا, میرے علاوہ کوئی معبود نہیں. تمہارا جتنا کام ہے اتنا کام کرو. فاعبد, کیا کہا؟ فاعبدنی, اے موسیٰ بس تم میری عبادت کرو. فاعبدنی, میری عبادت کرو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. اے موسیٰ دنیا کی کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی ہے, کسی آنکھ میں وہ طاقت نہیں جو میرا دیدار کر سکے. اے موسیٰ تمہاری آنکھ بھی مجھے نہیں دیکھ سکتی. بس اننی انا اللہ, میں اللہ ہوں. لا الہ الا انا, اللہ کے علاوہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. فاعبدنی, اپنی ڈیوٹی نبھاؤ, اور تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. اللہ نے موسیٰ سے کیا کہا؟ نماز پڑھو. پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی نماز پڑھا کرتے تھے. اور جب اللہ کے نبی پر 5 وقت کی نماز 50 وقت کی فرض ہوئی, جب آئے چھٹے آسمان پر, موسیٰ نے کہا کتنے وقت کی نماز فرض ہوئی؟ کہا 50 کی. کہا میری امت 2 کی نہیں پڑھ پائی, آپ کی امت 50 وقت کی کیسے پڑھے گی؟ یہ واقعہ بھی بتا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی نماز پڑھا کرتے تھے, اگرچہ 2 وقت کی تھی لیکن پڑھتے تھے. آج یہودیوں میں نماز ہے 2 ہی رکعت ہے لیکن پڑھتے ہیں. عیسائیوں میں بھی نماز ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام تو کہا کرتے تھے. اور کب کہا؟ جب عیسیٰ کی ماں مریم نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا, بغیر شوہر کے جنم دے دیا, باتیں اڑنے لگیں. ظاہر ہے
جو چیز فطرت کے خلاف ہو اس پر چرچے تو ہوں گے ہی. محراب میں رہنے والی ایک لڑکی اور بغیر شادی کے اس کے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے تو آوازیں تو اڑنا تھیں. جب عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا تو سوچ بھی رہی تھی کہ ہمیں قوم سے کتنا لڑنا پڑے گا, کتنا جھگڑنا پڑے گا. آئے لوگ, کیا ہوا؟ بڑی اللہ والی بنتی ہے, 24 گھنٹے محراب میں رہتی ہے, گزارتی ہے رات و دن, اور حالت یہ ہے کہ تو نے بغیر شادی کے, بغیر شوہر کے بیٹے کو پیدا کر دیا. یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اس کے باپ کا نام بتاؤ, کون ہے اس کا باپ؟ حضرت مریم نے جو جواب دیا سنو. بولنا بند تھا, روزہ نہیں, انہوں نے بولنے کا روزہ رکھ لیا تھا, میں بولوں گی نہیں. اشارہ کیا, اس بچے سے پوچھ لو. چھوٹا بچہ, ابھی پیدا ہوئے 3 دن نہیں گزرے, جاؤ اس بچے سے پوچھ لو. قوم کے لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا. آئے مریم, اس بچے سے پوچھوں جو ابھی پالنے میں جھول رہا ہے, جو ابھی جھولے دان میں بیٹھا ہوا جھول رہا ہے, ابھی دودھ بھی نہیں چھوٹا اس کا, 3 دن بھی نہیں گزرا. کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا. ہم اس بچے سے کیا سوال کریں, اس بچے سے کیا پوچھیں جو پالنے میں جھول رہا ہے, جو ابھی بچہ ہی ہے, اس بچے سے ہم کیا پوچھیں؟ ابھی یہ کہہ ہی رہے تھے قوم کے لوگ کہ میں اس بچے سے کیا پوچھوں, وہ چھوٹا سا بچہ عیسیٰ, ابھی جس کے اوپر 3 دن کا زمانہ بھی نہیں صحیح سے گزر پایا, اس بچے نے بولنا شروع کر دیا. زوردار اس کی آواز نکلتی ہے, انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. کان لگا دیے قوم کے لوگوں نے, یہ بول رہا ہے چھوٹا سا وہ بچہ. عیسیٰ جواب دے رہا ہے, عیسائیو جتنا احترام تمہارے نبی کا ہمارے قرآن نے کیا ہے, تمہاری مریم کی پاک دامنی کا اعلان قرآن نے کیا ہے, اتنی تو تمہاری کتاب بائبل بھی نہیں کرتی ہے. اور آج وہ یہودی, آج بھی وہ عیسائیوں کو, عیسیٰ کو بغیر باپ کا مانتے ہیں اور مریم کو زناکار مانتے ہیں. یہودیوں نے آج تک مریم کو پاک دامنی کا لقب نہیں دیا, مریم کو وہ آج تک غلط مانتے ہیں. یہ ہمارا قرآن ہے جو عیسائیوں تمہارے اوپر رحم و کرم کرتا ہے. تمہاری کتاب میں بھی تمہاری عیسیٰ کی ماں مریم کی پاک دامنی کا اعلان نہیں. یہ ہمارے قرآن کا احسان مانو کہ آج یہودیوں کو تم قرآن کی آیت پڑھ کر منہ توڑ جواب دے کر مریم کی پاک دامنی کا اعلان کرتے ہو. میرے پیارے ساتھیوں, ذرا سوچو وہ عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دے رہے ہیں جب قوم کے لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا, ہم اس بچے سے کیا بولیں, یہ تو پالنے میں جھولتا بھی چھوٹا سا بچہ, یہ کیا بولے گا؟ عیسیٰ نے اسی جھولے سے بولنا شروع کر دیا, انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا. کیا جواب دے رہے ہیں؟ اے عیسائیوں, میری ماں پر لاچھن لگانے والوں, میری ماں پر تہمت لگانے والوں, انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. اتانی الکتاب, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے, یعنی انجیل. جب میں بڑا ہوں گا تو اللہ مجھے کتاب دے گا, انجیل. اتانی الکتاب, اللہ نے مجھے کتاب سے نوازا ہے. وجعلنی نبیا, اور مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا, اور مجھے بڑا ہی بابرکت بنایا ہے, بڑا ہی بابرکت بنایا ہے. اینما
कुन्तु, जहां मैं हूं वहीं पर मेरे जरिए अल्लाह बरकत देगा। अल्लाह ने हर जगह जहां मैं पहुंचूंगा वहां अल्लाह मुझे बरकत से नवाजेगा। और इसके बाद ईसा ने क्या कहा, वअौसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुम्तु हय्या, और मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है नमाज पढ़ने का और ज़कात देने का। औसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुम्तु हय्या, और मेरे रब ने मुझे नमाज का और ज़कात देने का हुक्म दिया जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक। ये 3 दिन का बच्चा बोल रहा है मेरे भाइयों कि अल्लाह ने मुझे किताब दी। और नमाज का जुमला देखिए, औसानी बिस्सलाती वज़्ज़कात, ये कोई मामूली चीज थोड़ी है। नमाज जिसको जब चाहो हम पढ़ लें और जब चाहे हम इसका जनाजा निकाल दें, जब चाहे तब हम छोड़ दें। मेरे भाइयों, नमाज एक ऐसी इबादत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिहाद के लिए किसी जगह जाया करते थे तो उस इलाके में जाने से पहले फजर तक रुक जाया करते थे। इस गांव वालों से, इस बस्ती वालों से मैं जिहाद करूं या नहीं करूं, सहाबा को हुक्म देते थे अभी रुक जाओ, फजर की अजान तक रुक जाओ। अगर उस बस्ती से फजर की अजान की आवाज आती थी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह के नबी का ऐलान होता था, आए मेरे साथियों इस बस्ती में जिहाद नहीं किया जाएगा, ये मुसलमानों की बस्ती है, यहाँ नमाज कायम होती है, यहाँ अल्लाह का नाम लिया जाता है, यहाँ अल्लाह का जिक्र होता है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि लोगों, मेरे इंतकाल के बाद जब तुम किसी बस्ती पर हमला करने के लिए जाओ तो फजर की नमाज से पहले हमला न करना और फजर की अजान का इंतजार करना। अगर उस बस्ती से फजर की अजान की आवाज आ रही हो तो उस बस्ती पे शब खून मत मारना, उस बस्ती पे हमला मत करना, वो तुम्हारे ईमानी भाई है, वो तुम्हारे इस्लामी भाई है। अल्लाहू अकबर। नमाज का मकाम देखो, नमाज का मर्तबा देखो। जिहाद जैसा एक अमली काम जिसके बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल जन्नतु तहता जिलाल सुयूफ, जन्नत तलवारों के साए के नीचे। इतना बड़ा अहम काम भी अल्लाह के नबी कहते हैं अजान के इंतजार में बैठे रहना। अगर अजान की आवाज आए तो उस बस्ती पर शब खून मत मारना, हमला मत करना, इसलिए कि वो बस्ती अहले ईमान की बस्ती है। मेरे भाइयों, नमाज ईमान की अलामत बताई गई है। जिसके अंदर ईमान होगा वो नमाज पढ़ेगा, जो नमाज नहीं पढ़ता इसका मतलब उसके अंदर ईमान नहीं है। सुन लीजिए मेरे भाइयों, कुरान की जितनी आयतें पढ़ेंगे वो नमाज को ईमान के साथ जोड़ती हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अक़ीमुस्सलाह, ईमान वालों नमाज कायम करो, यानी नमाज ईमान से जुड़ा हुआ रिश्ता है नमाज का। अगर ईमान है तो नमाज है, और जो नमाज नहीं पढ़ता उसके अंदर ईमान नहीं है। ये साफ है। नमाज ईमान का लाजिमा है, जैसे रोशनी सूरज का लाजिमा है, हरारत आग का लाजिमा है। सूरज होगा तो रोशनी होगी, रोशनी नहीं है तो इसका मतलब सूरज नहीं निकला। सूरज निकला होगा तो रोशनी होना जरूरी है। जहां आग होगी वहां हरारत गर्मी होगी। अगर आग जल रही है तो वहां हरारत जरूर है, अगर हरारत नहीं है तो इसका मतलब आग नहीं है। आग जलेगी तो हरारत होगी, सूरज निकलेगा तो रोशनी होगी। अगर रोशनी सूरज का लाजिमा है, हरारत आग का लाजिमा है, तो नमाज ईमान का लाजिमा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सूरज निकला हो और रोशनी ना हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मोमिन हो और नमाज ना पढ़े। अगर रोशनी नहीं है तो सूरज नहीं है, ऐसी किसी के अंदर अगर नमाज नहीं है तो ईमान नहीं है। अगर सूरज है तो रोशनी है, आग है तो हरारत और गर्मी है, ईमान है तो नमाज है, अगर नमाज नहीं तो ईमान नहीं। सोचिए मेरे प्यारे साथियों, हमने कितनी बड़ी बात कही है। अब हर इंसान अपने गरीबानों में झांक कर देखे कि उसके अंदर कितना ईमान है। जल से तो करा लिए शब भर में ईमा की हरारत वालों ने। शायर के शेर में हमने थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है। वो कहता है मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, हमने थोड़ी सी चेंजिंग कर दी।
جلسے تو کرا لیے شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ میرے بھائیوں، من اپنا پرانا پاپی رہا، برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ آج وہی حال میرا ہے، پوری رات جلسہ کرائیے، 1:30 بجے، 1:45 بجے، 2 بجے جلسہ آپ کا ختم ہوگا، جائیے گا مولانا جرجیس کے بعد اب شاید امام حرم آ جائیں تبھی آپ رک پائیں گے، ورنہ نہیں اٹھائیں گے۔ جلیبی خریدتے ہوئے اپنے بستر پہ چلے جائیے، اب مؤذن نے کب کہا الصلاۃ خیر من النوم ہمیں پتہ نہیں ہے، پوری رات جاگے لیکن مسجدیں ہماری خالی پڑی۔ کیا فائدہ ہوا؟ اللہ کے نبی تو یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں جب تمہیں مصیبت آئے یا مصیبت آتی ہے تو عورتیں اور مرد کہاں بھاگتے؟ مولویوں کے پاس، مولانا دعا کریے، دعا کریے۔ میں اپنے باپ کو لے کر ہاسپٹل میں تھا لکھنؤ، کتنی عورتیں ایسی تھیں بیچاری جو ہمیں پہچانتی تھیں، اپنا مریض مولانا دعا کریے، میرا بیٹا، میرا بیٹا، مولانا دعا کریے، دیکھیے کتنی بڑی پریشانی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے باپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، تمہارے بیٹے کے لیے بھی دعا کروں گا، لیکن مصیبت جب کسی کے اوپر آئے تو اس کا تقاضا دعا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مصیبت کا ایک علاج بتایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ جب کوئی مصیبت تمہارے اوپر آئے تو فوراً صبر اور نماز، ان 2 ہتھیار بتائیں، ان کے ذریعے مدد مانگو۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ سن 5 ہجری میں جنگ خندق ہوئی، سردیوں کے دن تھے، خندق کا حال یہ تھا کہ اوپر کی طرف ابو سفیان اور اس کی فوج نے ہمیں گھیر رکھا تھا اور نیچے کی طرف بنو قریظہ نے ہمیں گھیر رکھا تھا۔ اللہ کے نبی نے ہم سے کہا، اے حذیفہ ذرا بھیس بدل کر تم جاؤ اور پتہ لگا کے آؤ لوگوں کا کیا حال ہے، وہ ابھی یہاں رکیں گے یا جانے کا ارادہ کر رہے ہیں، ابھی ہمارے اوپر ان کی نظر نہیں پڑ رہی ہے، اگر 1-2 دن یہ اور یہاں ٹک گئے تو ہم بھوکے پیاسے مر جائیں گے، ذرا پتہ لگاؤ کہ یہ لوگ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ یہاں کچھ دن ٹکے رہیں گے، کیا معاملہ ہے؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جب مجھ سے یہ کہا کہ جاؤ ذرا پتہ لگا کے آؤ بھیس بدل کر، تو سب سے زیادہ ڈرنے والا تو میں ہی تھا، اور یہ حکم اللہ کے نبی نے مجھے دے دیا۔ غور کرو، جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو اور اللہ کے نبی نے انہی سے کہہ دیا ہو کہ جاؤ تم ذرا پتہ لگا کے آؤ، لیکن نبی کا حکم ملتے ہی منع نہیں کیا۔ ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ محمد رسول اللہ نے بھیجا، چاہے جان چلی جائے انکار نہیں کروں گا، محبت بھی ایسی۔ حضرت حذیفہ بھیس بدل کر جاتے ہیں اور نیچے بنو قریظہ کے لوگوں میں گھس کر دیکھتے ہیں اور پتہ لگاتے ہیں، ان کے اندر گھس کے پتہ لگاتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں لوگوں سردیوں کے سخت دن ہیں، یہاں محمد اور ان کے ساتھیوں کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، الرحیل یہاں سے واپس چلے جانا چاہیے، یہاں سے واپس جانا چاہیے، یہ ہم 2-4 دن رک کے کیا کریں گے، ہم اپنا وقت برباد کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہمیں۔ حضرت حذیفہ یہ خبر لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ان کی جاسوسی کر کے آئے، وہ لوگ میدان چھوڑ کر بھاگنے کا نام لے رہے تھے کہ الرحیل یہاں سے جانا چاہیے۔ میں یہ خبر لے کر جب اللہ کے نبی کے پاس پہنچا تو میں نے کیا دیکھا، خندق کے میدان میں، خندق کے اندر جو کھود رہے تھے صحابہ اور اللہ کے نبی، اس خندق کے اندر میں نے اللہ کے نبی کو چادر اوڑے ہوئے دیکھا اور چادر اوڑ کر آپ نماز میں مصروف تھے۔ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہونے کے بعد دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ ان دشمنوں سے ہم مٹھی بھر مسلمانوں کی حفاظت فرما لے، اے اللہ آج یہ دشمن اگر حاوی ہو گئے تو ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ میرے بھائیوں، مجھے پورا واقعہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے
ہیں کہ یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اللہ کے نبی کے اوپر ایک مصیبت آئی، اوپر سے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں نے گھیرا، نیچے سے بنو قریظہ نے گھیر رکھا تھا، لیکن مصیبت کی اس گھڑی میں اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، لیکن اس دعا کو، اس مصیبت سے بچنے کے لیے آپ نے پہلے نماز پڑھی، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز ہی میں یہ دعا کر رہے تھے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ ایک مسلمان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا بیٹا بیمار ہو، اس کے اوپر کوئی مصیبت آئے یا اس کے خاندان، اس کے گھر میں کوئی بہت بڑی آفت آئے، تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ وضو بنائے، 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور اس کے بعد میں اس مصیبت سے چھٹکارے کے لیے اللہ کو پکارے۔ ہمیں یہ سبق سکھایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے حضرت جریج کا۔ جریج بہت زیادہ عبادت گزار تھے، ان کا ایک چھوٹا سا کٹیا بنی ہوئی تھی، کٹیا، کوٹھا نما کٹیا، اس کٹیا میں وہ نماز پڑھتے رہتے تھے۔ ایک بار ان کی ماں ان کے دروازے پہ آئی اور پکارا، جریج جریج۔ جریج کہتے ہیں اللہ میں کیا کروں، ادھر میری ماں پکار رہی ہے اور ادھر نماز کے اندر ہوں میں۔ جریج نے کوئی جواب نہیں دیا، ماں نے دوبارہ پکارا، جریج کہاں ہو اے جریج؟ جریج کہتے ہیں اللہ یہاں میری ماں ہے اور ادھر میں نماز میں ہوں، میں کیا کروں؟ جریج کہتے ہیں کہ میں نے نماز کو اہمیت دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ماں نے پھر پکارا، جریج جریج۔ جریج کہتے ہیں کہ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، سوچا اللہ میری ماں بھی پکار رہی ہو، ادھر میں نماز میں ہوں، میں نے نماز کو اہمیت دی۔ جریج کی ماں کو غصہ آیا اور جریج کی ماں نے بد دعا دے دی کہ اللہ جریج کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک یہ کسی بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ غور کیجئے گا، ماں کی بد دعا، جبکہ جریج نماز میں تھے۔ اے اللہ جریج میرا بیٹا ہے، آج میری نہیں سن رہا ہے۔ جریج کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک یہ کسی بد چلن عورت کا منہ نہ دیکھ لے، یعنی زنا نہ کر لے۔ ماں تو یہ بد دعا دے کر چلی آئی، جریج نے زنا تو نہیں کیا کسی بد چلن عورت سے، لیکن جریج ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئے۔ کچھ دنوں کے بعد جریج کے پاس ایک عورت آئی، اس کا شوہر یا تو مر چکا تھا یا وہ بیوہ تھی یا اس کا شوہر کئی سال سے لاپتہ تھا، غائب تھا۔ وہ آئی اور جریج کے کٹھیا میں داخل ہو گئی اور جریج سے کہنے لگی، ادنو منی، میرے قریب آئیے، مجھ سے قربت حاصل کیجئے، یعنی میری پیاس بجھائیے، میرے ساتھ زنا کیجئے۔ جریج نے بھگا دیا، ہٹ، نعوذ باللہ، ہٹ، چل۔ جریج اس کے قریب نہیں گئے، اس کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مان رہی تھی۔ جریج نے دروازہ بند کر دیا، اس کو بھگا دیا وہاں سے۔ وہ سیدھے جریج کی کٹیا سے نکلی اور جنگل کے اندر جاتی ہے۔ جنگل میں جو لوگ لکڑیاں اکٹھی کر رہے تھے، چرواہے، جانوروں کو چرانے والے جو جانور چرا رہے تھے، اس نے وہاں کسی چرواہے کے ساتھ منہ کالا کر لیا اور پہاڑ کے دامن میں جا کر کسی چرواہے کے ساتھ اس عورت نے زنا کر لیا۔ اس زنا کی پیداوار سے اس کے حمل ٹھہر گیا۔ اس عورت کو 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ جب اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو لوگوں نے کہا تیرا شوہر تو ہے ہی نہیں، مر گیا، یا تو بیوہ ہے یا تیرا شوہر تو کئی سالوں سے لاپتہ ہے اور پھر تو نے دوسری شادی بھی نہیں کی ہے، پھر یہ بچہ کہاں سے آیا ہے؟ اس عورت نے سیدھے طور پر جریج کا نام لگا دیا کہ یہ جریج کا بچہ ہے۔ غور کیجئے، ایک عورت جب یہ کہہ رہی ہے کہ جریج کا بچہ ہے، ایسی عورتیں نہ پہلے کم تھی نہ آج کے زمانے میں کم ہے۔ الزامات پہلے بھی لگتے تھے اور آج بھی لگتے ہیں،
اور یقین نہ آئے تو جیلوں میں رہنے والے 80 نہیں 90% لوگوں کو آپ دیکھو گے جن کو لڑکیوں نے غلط طریقے سے پھنسا رکھا ہے، اور جو جیل کی چکیاں پیس رہے بیچارے، جیل میں جو لوگ رہے ہیں ان کو تجربہ ہوگا، جب گفتگو ہوتی ہے قیدیوں کے ساتھ تو پتہ چلتا ہے کہ اصلی کون ہے اور مجرم کون ہے اور بے قصور کون ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تصور کیجئے ایسی غلط اوباش اور چھچوری لڑکیوں کی کمیاں نہ پہلے تھی نہ آج ہے۔ اس زمانے میں تو میڈیکل ہو جاتا ہے، اس زمانے میں تو ڈی این اے ٹیسٹ ہو جاتا ہے، اصلیت کا پتہ لگانے میں آسانی بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس زمانے میں تو سائنس نے اتنی ترقی بھی نہیں کی تھی، بڑا مشکل تھا یہ پتہ لگانا کہ یہ بچہ ہے کس کا۔ آج تو بہت آسان ہو گیا ہے، زنا کیا ہے نہیں، شرمگاہ سے پانی نکالا، یہاں کپڑا لیا، ڈی این اے ٹیسٹ کر لیا، پتہ چل گیا، میڈیکل لیا اور جانچ ہو گئی، یعنی جراثیم کا کی جانچ ہو گئی۔ یہ تمام چیزیں بہت آسان ہو گئی آج کے زمانے میں، اس لیے اصلیت کا پتہ لگانا بہت آسان ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، زمانے میں ایک آدمی کے لیے بہت مشکل تھا، حضرت یوسف علیہ السلام جیسے نبی کو بھی 7 سال ایک ایسے گناہ نہ کردہ کی سزا بھگتنا پڑی، جبکہ وہ گناہ بھی نہیں کیے تھے، اور انہوں نے بادشاہ مصر کی بیوی کو چھوڑ بھی دیا تھا۔ کہا نہیں، اللہ کی پناہ میں چاہتا ہوں، میں اس گندے کام سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، لیکن اس کے باوجود اس نے تہمت لگا دی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر، اور اپنے مکر و فریب میں اپنے شوہر کو ایسے لے آئی کہ 7 سال کی سزا بھی ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل میں جانا، بادشاہ مصر کی بیوی کا الزام لگانا، اور 7 سال کے بعد خواب کی تعبیر بتا کر بادشاہ بن کر لوٹنا اور تخت کا مالک بننا، میرے بھائیو یہ عرش والے نے ان کے مقدر میں لکھ دیا تھا، اس لیے ان کے ساتھ ایسا ہونا تھا، وہ ہوا۔ جریج کے اوپر الزام لگا دیا۔ اس بچے کا باپ وہ ہے، اب لوگوں کو غصہ، اچھا بڑا عبادت گزار بنتا، دیکھو 24 گھنٹے سجدے میں پڑا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا رہتا ہے، اور حال کرم دیکھو، کارنامے دیکھو، واہ کیا گل چھرے اڑائے۔ غصے میں گئے، جریج کو پیٹنا شروع کر دیا، اور جریج کا پورا عبادت خانہ گرا دیا، پورا کمرہ گرا دیا، ان کی پوری کٹیا توڑ دی۔ جریج نے کہا وجہ بتاؤ کیا ہے؟ کہا کہ اس عورت کے ساتھ زنا تم نے کیا، یہ اسی کی پیداوار ہے، یہ عورت کہہ رہی ہے کہ اس بچے کا باپ جریج ہے، اور پوچھ رہے کیا کیا، کتنا نیک بنتا ہے دیکھو۔ حضرت جریج نے کہا اس بچے کو ذرا میرے پاس لاؤ۔ غور کیجئے، وہاں عیسیٰ بولے، یہاں جریج نے کہا، بخاری کی حدیث، اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ ارے لاؤ تو 2-4 سمجھدار لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، اس کی بھی تو سن لو، تم نے عورت کی سن لی۔ جریج کہہ رہا اس بچے کو لے کے آؤ، چلو کیا حرج ہے، دے دو۔ بچے کو دیا، جریج نے اس بچے کو زمین پر لٹایا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا جریج، اور جریج نے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرا اور قریب آیا اور اس بچے کو ہلکا سا کچوکا لگایا۔ بچے بتا، اللہ کے حکم سے بول، تجھے اللہ کا واسطہ ہے، اے بچے بتا کہ تیرا باپ کون ہے۔ نماز پڑھ لی تھی، دعا کر لی تھی نماز میں، اب اس بچے کے پاس آیا اور کہا بچے بتا تیرا اصلی باپ کون ہے۔ اس بچے نے جواب دیا کہ میرا اصلی باپ فلاں جنگل کا چرواہا ہے، اسی نے میری ماں کے ساتھ زنا کیا ہے، جریج کا کوئی قصور نہیں ہے، میری ماں جھوٹی ہے، میری ماں نے جھوٹا الزام لگایا ہے، میرا باپ فلاں جنگل کا چرواہا ہے۔ لوگوں کو بڑی شرمندگی ہوئی، اے جریج میں نے غصے میں تمہارا کمرہ توڑ دیا،
چلو مجھے معاف کر دو, ہم تمہارا گھر, یہ کمرہ, یہ عبادت خانہ ہم سونے کا بنا دیتے ہیں, گولڈ کا بنا دیتے ہیں. جریج نے کہا نہیں نہیں, مجھے سونے کا بنانے کی ضرورت نہیں, جیسا کچی دیوار کا پہلے بنا ہوا تھا اسی طرح بنا دو, بس میرے لیے عبادت گھر بنا دو تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں. تم نے میرا عبادت خانہ توڑ دیا ہے, جیسا تھا ویسا ہی کر دو, سونے کا بنانے کی ضرورت نہیں. اس واقعے کو بتانے کی ضرورت مجھے اس لیے پیش آئی, میرے بھائیوں کی یہ بتاؤں کہ حضرت جریج کے اوپر ایک مصیبت آ گئی اور ایک عورت نے ان کے اوپر زنا کی تہمت لگا دی. جریج کا مکان توڑ دیا گیا, عبادت خانہ توڑ دیا گیا. اس مصیبت نے جریج نے کس کو پکارا؟ اللہ کو. اور کیا کہا؟ پہلے نماز پڑھی اور اس کے بعد نے کہا بچے بتا تیرا اصلی باپ کون ہے. یہی قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, ایمانوں والو جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے تو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. ایک واقعہ اور سن لیجئے اسی سے تعلق رکھنے والا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کو لے کے جا رہے ہیں اور دشمن ملک سے گزر رہے ہیں. خبر ملی بادشاہ کو کہ ابراہیم کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت عورت جا رہی ہے. بادشاہ کے وزراء آتے ہیں اور کہتے ہیں آئے ابراہیم تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میری بہن ہے. یہ ایک دوسرا موقع ہے, یہ کبھی بعد میں سن لینا, بڑی تفصیلی بات بحث ہوگی کہ ابراہیم نے اپنی بیوی کو بہن کیوں کہا ہے. کیا کوئی نبی بھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیا کسی نبی سے توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کافی دیر کی ضرورت ہے, کبھی دوسرے موقع پر سن لیجئے گا. بس اتنا بتا دوں کہ ایمانی رشتے سے تو سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بہن ہی ہیں. ساری دنیا کا مسلمان بھائی ہے اور ساری دنیا کی عورتیں ہماری بہنیں ہیں. اس ایمانی رشتے سے ہم بھائی بہن ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اسی ایمانی رشتے سے کہہ دیا تھا یہ میری بہن ہے, کیونکہ اگر بیوی کہتے تو بادشاہ کا ظلم و زیادتی بہت بڑھ جاتی. کہا یہ میری بہن ہے. وزراء اٹھا کر لے گئے. آئے ابراہیم تم یہیں رہو گے, تمہاری بہن کو بادشاہ نے طلب کیا ہے, ہمارے ملک میں تم کیسے گھس گئے, چلو. اور بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کے اوپر غلط نظر ڈالی. اب سنیے کیا ہوا. جیسی غلط نظر ڈالی حضرت سارہ نے دعا کی, بادشاہ نے ان کے اوپر ہاتھ بڑھایا لیکن ہاتھ وہیں رک گیا, آگے نہیں بڑھ رہا تھا, نہ ہل رہا تھا, نہ ڈل رہا تھا, شل پڑ گیا. اور بادشاہ زمین کے اوپر گر گیا اور تڑپنے لگا اور کہنے لگا سارہ میرے لیے اللہ سے دعا کرو, میں تمہیں معاف کرتا ہوں, چھوڑتا ہوں, میں تمہارے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کروں گا. سارہ نے دعا کی اور بادشاہ صحیح ہو گیا, لیکن اس کی نیت پھر خراب ہوئی. سارہ کی حسن اور خوبصورتی کو دیکھ کر اس نے پھر ہاتھ بڑھایا لیکن اس کا ہاتھ پھر شل پڑ گیا اور زمین پر تڑپنے لگا. اس نے دوبارہ دعا کی درخواست کی, سارہ نے دعا کی اور وہ پھر صحیح ہو گیا. اس نے تیسری بار نیت خراب کی اور تیسری بار ہاتھ بڑھایا, پھر اس کا ہاتھ شل پڑ گیا اور زمین پہ تڑپنے لگا. اس نے کہا اللہ کی قسم اب میں تمہیں نظر انداز کرتا ہوں, چھوڑتا ہوں, اور میں تمہیں اپنی لونڈی خدمت کے لیے دے رہا ہوں, جاؤ ابراہیم کو دے دینا. تب اس نے اپنی لونڈی ہاجرہ کو بھی سارہ کے ساتھ بھیج دیا. بادشاہ تڑپنے لگا, تیسری بار اس نے چھوڑ دیا. سارہ جب چھوٹ گئی, آزاد ہو گئی اس کے چنگل سے, اور بادشاہ کی لونڈی ہاجرہ کو اپنے ساتھ لائی. اور جب اپنے شوہر کے پاس آتی ہیں, ابراہیم علیہ السلام کے پاس, تو کیا دیکھتی ہیں کہ میرے شوہر ابراہیم علیہ السلام نماز کی حالت میں ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں. سلام پھیرتے ہیں, پوچھتے ہیں سارہ, اشارہ کیا کیا بنا, تمہارا کیا ہوا, عزت و آبرو سلامت تو ہے, بادشاہ نے تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی تو نہیں کی ہے. حضرت سارہ نے کہا
آپ نماز کے اندر ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نماز کے اندر اپنے رب کو پکارے اور آپ کا رب آپ کی بیوی کو ذلیل کر دے، اس کی عزت و آبرو کو چھلی چھلی کر دے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پورے واقعے کو بتانے کا مین مقصد یہ ہے کہ جن کے اوپر بھی تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، انہوں نے سجدے کیے، نمازیں پڑھی اور نماز میں اپنی مصیبتوں کا سہارا ڈھونڈا اور اللہ کو پکارا۔ خود جنگ بدر میں 313 صحابہ تھے اور 1000 کافروں کے پاس تیر بھی تھے، تلوار بھی تھی، گھوڑے بھی تھے۔ میرے بھائیوں، ساری چیزوں سے لیس تھے، یہاں ایک چیز تھی اور ایک چیز نہیں تھی۔ بوڑھے اور بچے اور جوان جب جوڑے گئے تو 313 اور وہاں 1000 جوان۔ یہ منظر دیکھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور سجدے میں گر گئے اور سجدے میں گر کر دعا کرنے لگے، اللہم لا تہلک ھذہ العصابہ ان تہلک ھذہ العصابہ لن تعبد بعد اليوم قط الہ العالمین۔ اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی، آج یہ مٹھی بھر صحابہ مٹ گئے، یہی میں نے محنت کر کے ان کو اسلام کا قبول کروایا، یہی پکے سچے مسلمان ہیں۔ اے اللہ، اگر آج یہ 313 مسلمان اس دنیا سے مٹ گئے، لن تعبد بعد اليوم، تو آج کے بعد کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا، آج کے بعد اس دنیا میں کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تب اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیج کر جنگ بدر میں محمد رسول اللہ کی مدد فرمائی۔ یہ ہے نماز کی برکت، یہ ہے سجدے کی برکت۔ ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے، ہم کٹھ ملا کے پاس بھاگتے ہیں، تعویذ دے دو صاحب، یہ پریشانی ہے، اور وہ 51 روپے اور 101 روپے لے کے تعویذ دیتا کہ جاؤ اس کو لپیٹ لینا، پہن لینا۔ ہمارے اوپر مصیبت آ رہی ہے تو ہم یہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام ہی وہ مذہب ہے جو سب کا ہے۔ نہ تسے پرتما استی، اس کی کوئی پرتما نہیں ہے، اس کی کوئی مورتی نہیں ہے۔ نہ تس سے پرتماس، اس کی کوئی مورتی نہیں ہے، اس کی کوئی بھی شکل نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے۔ مورتی پوجا کا کھنڈن کیا ہے خود ویدوں نے بھی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک ایسے مذہب کو، ایک ایسے دھرم کو ہندو بھائی اور مسلمان سکھ عیسائی سب اپنائیں جو اپنے اندر سب کو سمیٹتا ہو، سب کو لیتا ہو اور سب کو سمیٹنے والا اور سب کو لے کر چلنے والا مذہب صرف ایک ہے، یا تو اسلام کہہ لو یا سناتن دھرم کہہ لو، جو اپنے اندر سب کو سمیٹتے کی کوشش کرتا کہ آؤ تمہارے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ دیکھو، ایک آدمی ہمارے دھرم کا تھا آدھا، اور بدل کے جب اس دھرم میں چلا گیا تو آج دیکھ لیجئے گا اس کی کیا پوچھ تاچھ ہو رہی ہے۔ جانتے ہیں نا اس کو، نام لینا ضروری نہیں ہے۔ جو ایک مندر میں جا کر جس نے باقاعدہ ہندو دھرم قبول کیا تھا اور اسلام کو گالی دیتا رہتا تھا، قرآن کی آیتیں بدلنے کی بات کرتا تھا، ارے جو ہمارے ہندو بھائی آج تک دلتوں کو، اپنے ہندو بھائیوں کو ہندو دھرم میں جگہ نہیں دے سکے، وہ ہم مسلمانوں کو اپنے دھرم میں کہاں جگہ دے سکتے ہیں؟ جو آج تک اپنے دلتوں کو حق نہیں دے سکے ہیں، آج بھی کسی مندر میں دلت اور برہمن دونوں ایک جگہ پر ایک مورتی کے نیچے دونوں آج بھی پوجا نہیں کر سکتے ہیں۔ جو اپنے دلتوں کو نہیں اپنا سکے ہیں، وہ مسلمانوں کو اگر گھر واپسی کر کے تمہارے یہاں پہنچ جائیں تو ان کو جگہ دے دیں گے؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہماری بیٹیاں بہت بڑے دھوکے میں ہیں، ہماری بہنیں بہت بڑے دھوکے میں ہیں، جو آج ان کے ساتھ لف اور پیار کا چکر چلا کر پیار کے پینگ کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ جو لوگ اپنے سماج کو عزت نہیں دے سکے، اپنی سماج کی لڑکیوں کو عزت نہیں دے سکے، وہ تم یہ سمجھتی ہو کہ تمہارا دھرمانترن کرنے کے بعد وہ تمہیں عزت دیں گے؟ نہیں، دھرم بدلوائیں گے، استعمال کریں گے، 2-3 بچے پیدا کریں گے اور تمہیں طلاق دے دیں گے، چھوڑوا دیں گے۔ یہاں باپ سے ناراض،
وہاں گھر والوں نے بھی نکالا، نتیجہ یہ نکلا نہ مرنے کے بعد تمہیں قبر کی مٹی ملے گی اور نہ مرنے کے بعد تمہیں ان کے دھرم کے مطابق چتا میں جلائی جاؤ گی۔ نتیجہ یہ ہوا نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہوئے ہم۔ تمہاری حیثیت یہ ہوگی، اور میں ایسی کئی لڑکیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ہم سے گزارش کی کہ مولانا کسی طرح میرے ماں باپ کو منا لیجئے، ہم جوانی کے جذبات میں غلط قدم اٹھا لے گئے ہیں، صرف آپ سے گزارش کر رہی ہوں جب گھر سے ہری جھنڈی مل جائے تب مجھے بتا دینا، میں سب کو چھوڑ چھاڑ کے اپنے ماں باپ سے پھر ملنے کے لیے آنے کے لیے تیار ہوں۔ ان کے ماں باپ کسی بھی قیمت پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کہہ رہے وہ گئی ہمارے یہاں سے، ہمارے لیے مر چکی ہے، اب ہم اپنے گھر میں اس کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں دے سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نام بتانا اسلام میں جائز ہوتا تو میں بتاتا، ذکر کرنا اسلام میں جائز ہوتا تو میں کرتا، لیکن یہ احساس تمہیں دلانا چاہتا ہوں، ان بیٹیوں پر کچھ پابندیاں لگاؤ، موبائل اور دوسری چیز پردہ۔ اتنی چھوٹ مت دو موبائل کی کہ آپ کی بیٹی رات کے 12 اور 1 بجے تک بھی موبائل چلائے۔ یہ چھوٹ تو آپ اپنے بیٹوں کو بھی نہیں دیں۔ آپ کے بیٹے 12 بجے کے بعد آپ کے گھر میں آ رہے ہیں، کیوں؟ آپ کی بیٹی 12 بجے رات تک فیس بک اور واٹس ایپ اور میسنجر چلاتی ہے، کیوں؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اور یہ ساری چیزیں آگے چل کے خرافات کھڑی کرتی ہیں۔ یہ پلاننگ بہت گہرا چکی ہے کہ مسلم لڑکیوں کو اپناؤ، بچے پیدا کرو اور ان کو چھوڑ دو۔ پلاننگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے مدرسہ چلا دیا جاتا ہے، مسجد کی کمیٹی بن جاتی ہے، تیاری کرو، جب لڑکی بالغ ہو جائے تو جلد سے جلد پورا سماج اس لڑکی کا گھر بسانے کی تیاری کرے اور اس کی شادی کرا دے۔ جہیز جیسی لعنت معاشرے سے بند کرو۔ یہ سماج کے چودھری، مکھیا، سرپنچ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گاؤں سے، اپنے سماج سے بند کریں اس کو۔ 25 سال کا زمانہ لمبا زمانہ ہوتا ہے۔ مولانا جرجیس 25 سال سے آپ کے بہار، بنگال، اڑیسہ، کرناٹک کا دورہ کر کر کے تھک چکے ہیں۔ 25 سال کی زندگی میں ابھی تک جہیز جیسی بدترین لعنت ہم ختم نہیں کر سکے اپنے معاشرے سے۔ کتنا اثر پڑا؟ اگر کوئی پوچھے کہ جرجیس صاحب 25 سال سے تقریریں کر رہے ہیں آپ بہار میں، کتنا فرق پڑا پرسنٹیج کے حساب سے بتائیے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ 5% بھی فرق پڑا ہو جلسوں کا۔ 25 سال کے اس لمبے کیریئر اور مدت میں ایک جہیز جیسی بدترین لعنت ہمارے معاشرے سے ختم نہیں ہوئی ہے۔ آج بھی غریب سے غریب لڑکی کی شادی ہونا ہے تو کم سے کم بائک چاہیے، موٹر سائیکل چاہیے، یا موٹر سائیکل نہیں دے رہے ہو تو دکان پر بیٹھنے کے یہ 5-6 لاکھ روپے کا چیک چاہیے۔ اور ہوتا کیا ہے؟ صاحب دکان پہ بیٹھے گا، آپ ہی کی بیٹی کے لیے تو کمائے گا۔ بھیک مانگنے کی اس سے زیادہ اچھی سٹائل ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ذرا تصور کرو کہ 25 سال کی مدت میں کتنے مدرسے بن گئے، 25 سال کی مدت میں کتنی مسجدیں بن گئیں، 25 سال کی مدت میں کتنے چھوٹے چھوٹے بچے آج بڑے ہو گئے اور وہ شادی کر کے باپ بن گئے، لیکن نہیں چینجنگ آئی۔ تو یہ چینجنگ نہیں آئی کہ 25 سال پہلے بھی جہیز چلتا تھا، 25 سال کے بعد بھی جہیز چل رہا ہے۔ اتنے مدرسے، اتنے علماء، اتنی مسجدیں، اتنے علماء سب ہوتے ہوئے، لیکن جہیز جیسی ایک برائی آج ہم اپنے معاشرے سے ختم نہیں کر پا رہے ہیں۔